السلام علیکم ناظرین، ڈان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میاں شعیب۔ میں اس وقت لاہور کا ملحقہ علاقہ جو ہے تھیم پارک، جہاں سیلاب کی وجہ سے جو ریلا گزرا راوی سے سب سے زیادہ جو پانی اس علاقے میں آیا، تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار کے قریب جو گھر تھے وہ یہاں پانی میں ڈوبے۔ تقریباً 21 دن سے زائد جو دن گزر چکے ہیں، اس وقت بھی اس علاقے میں جو پانی موجود ہے، حکومتی مشینری ہو یا ان لوگوں کی اپنی جو ذاتی کوششیں ہیں، اس کے باعث انہوں نے وہاں ایک جو ڈرین ہے وہ کھودی، جس سے پانی جو راوی کا کم ہوا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے جو پانی کا لیول وہ کم ہونا شروع ہوا۔ اس آبادی میں جو ہے وہ تقریباً کوئی تمام جو 3 منزلہ گھر تھے وہ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ ابھی بھی جو مین روڈ ہے اس سے کچھ پانی کا لیول کم ہوا، لیکن جو گلی ہیں اس میں ابھی بھی 1.5 سے 2 فٹ تک پانی جمع ہے۔ جو لوگ واپس اپنے گھروں میں کیمپوں سے آئے ہیں وہ اپنے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، جن کا فرنیچر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ اب سامان جو ہے وہ نکال رہے ہیں، کچھ صفائی کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ جو پانی گھر کے اندر تھا اس کو پمپ کے ذریعے یا بالٹیوں کے ذریعے اس کو نکالا جا رہا ہے۔ جو مقامی رہائشی ہیں جن کے ابھی بھی جو پیچھے کی طرف ہے، یہ جو پہلا راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہاں سے پیچھے کی طرف ابھی بھی جو گھر ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ابھی جو کیمپوں میں رہائش پذیر ہے وہ آ رہے ہیں اپنے گھر دیکھنے کے لیے کہ کتنا پانی کا جو لیول ہے وہ کم ہوا۔ کچھ لوگ یہاں آتے ہیں کیمپوں میں، کہاں رہائش پذیر ہیں اور آگے آپ کا گھر جو ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی بھی وہاں پانی ہے؟ جی، ہمارا گھر ابھی یہ گول چکر سے وہ چوتھی گلی میں ہے۔ تو کل ہم گئے ہیں، پانی ہمارے یہاں پہ تھا گلی میں، تو گھروں کا ہمارا سارا سامان جب ہم پانی کے اندر سے گزر کے گئے ہیں تو ہر چیز، فریج، مشینیں، فرنیچر، پیٹی کا سامان، جتنی چیزیں تھی آل اوور ہماری وہ ساری پانی کے اندر، مٹی کے اندر مل گئی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمارے کارآمد ہو، برتن تک وہ کالے ہو گئے ہیں۔ پانی نکلنے کے نکاسی حکومت اور جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں وہ پیچھے کام ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہاں سے پانی کم ہوا ہے۔ لیکن یہ گلیوں میں دیکھیں، ادھر بھی میرے بھائی کا گھر ہے، پیچھے سسٹر کا گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ ہمارے یہاں پہ 7-8 گھر تھے جو کہ پوری بستی کے ساتھ وہ بھی ڈوب گئے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے اب آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، کہاں رہ رہے ہیں رہائش پذیر؟ ہماری رہائش یہ باہر کیمپوں میں ہے، کچھ ادھر بھی جگہ نہیں ملی کچھ گھروں کو، تو پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی گھر تھا نہیں، نہ اب زندگی میں کوئی اور چیز ہے کہ جو ہم بیچ کے، ہمارے ماں باپ نے اپنا زیور ساری چیزیں بیچ کے یہاں پہ بنایا تھا کہ چلے ہمارے بچوں کی چھت بن جائے۔ لیکن حکومتی اقدامات اور یہاں کے جو سوسائٹی کے مالکان ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل نہیں تھا کہ جو پانی کی نکاسی کو روک سکیں یا نکال سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ساری آبادی ہماری 1.5 2 منزلیں پانی کے اندر بہہ گئی ہیں۔ جی، یہ وہ علاقہ ہے جو 1.5 سے 2 منزلہ تھا، وہ پانی میں بہہ گیا تھا۔ ابھی آپ آئے ہیں، بڑا پانی کے اندر سے چل کے آ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، تو گھر دیکھ کے آئے، ابھی وہاں پانی ہے؟ کتنا پانی ہے؟ جی، گھر میں پانی تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی ہے۔ نیچے والا جو پورشن ہے بالکل پانی کی نظر ہو گیا۔ فرنیچر کوئی ایسا ہماری چیز نہیں ہے، جو سب کچھ رد ہی ہو گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے ہاتھ میں آ جاتی تھی، جو پیٹیاں فرنیچر ہے سب کچھ الٹا پڑا تھا۔ ابھی حکومت سے یہی ہماری اپیل ہے کہ چورا کاری بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کچھ اقدامات۔ چورا کری کیا اندر آتے ہیں سامان نکال کے لے؟ ہمیں ٹیوب کے لوگ پتہ نہیں کون کہاں سے آ رہا ہے۔ یہاں پہ کیمپوں پہ جو ہے نا 50% حقدار ہے، بقایا لوگ تو اوپر سے آئے ہوئے ہیں، ان سے کچھ پوچھ داچھ نہیں ہے، حقدار کو تو حق یہاں پہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ جب بھی پانی آیا نا، لیکن اس کے ٹھیک 2 دن بعد یہاں پہ وہ کشتی والے بیڑی پہ لوگ ٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں اور آ کے گھروں کے اندر جو چھتوں پہ سامان پڑا ہے، گھروں کے اندر پڑا، وہ آ کے لے کے جاتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ زیادہ تھا نا کہ وہ چھتوں کے اوپر سے سولر پلیٹیں، انورٹر، بیٹریاں، وہ ساری چیزیں اتار کے لے گئے لوگ، یہاں پہ فریجیں نکال کے لے گئے ہیں۔ جس دن ہو گئے آئے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن جو پارکیوں میں پانی آیا علیم خان کی سوسائٹی میں، وہ ایک دن پانی آیا، دوسرے دن غائب ہو گیا۔ وہاں پہ ہر کوئی میڈیا، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ہر کوئی بندہ ادھر پہنچا ہوا ٹھیک ہے، لیکن تھیم پارک کی طرف کوئی بھی اس وقت منہ نہیں کر رہا۔ واسا والے آئے ہیں، وہ رائیونڈ کا کمشنر آفیسر ہیں، وہ یہاں پہ آئے تھے، ڈپٹی جو بھی ہے، وہ انہوں نے دریا والی سائڈ پہ اپنی ٹربینیں لگائی ہیں۔ پہلے لگاتے رہے ہیں 4 دن، انہوں نے کہا تھا کہ لو جی 10 ٹربینیں آئی ہیں، لیکن چلتی رہی ہیں، صرف 15 منٹ چلتی رہی ہیں اور 6 گھنٹے بند ہوتے، 15 منٹ چلتی رہی، 6 گھنٹے بند ہوتے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ چلاتے تھے۔ لیکن جب ان کو شکایت کی کہ لو جی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ چلا رہے ہیں، پھر انہوں نے آ کے وہ یعنی کہ کہا کہ جو مشینیں وہ آپ نے 20 گھنٹے مکمل چلانی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو راہ ویلفیئر جو تھیم پارک کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے،
उन्होंने अपने मदद आपके तहत उन्होंने एक थीम पार्क के लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत कुछ कर रहे हैं। जो इनका शिकवा है कि जो इंतजामिया के लोग आते थे, हुकूमती जो मशीनरी थी वो अगर उनको 24 घंटे का टारगेट अफसरान की तरफ से दिया जाता था, लेकिन वो 1 घंटा या 2 घंटा मशीन चलाते थे, उसके बाद उसको बंद कर देते थे, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो 20 से 22 दिन गुजरने के बावजूद वो उस हद तक कम नहीं हो सका जिस हद तक होना चाहिए था। क्योंकि ये मेन जो रोड है ये थोड़ा सा गलियों से ऊंचा है, 1 से 2 फुट ये गली से ऊंचा है। इसका पानी जल्द लेवल कम होना था, क्योंकि अभी आप देख सकते ये पानी इतना था कि ये जो दरख्त थे इसमें, क्योंकि इसका वैसे भी जो गलियों से 2 फुट ये वैसे भी गोल चक्कर ऊंचा है, और इसमें दरख्तों में मुकम्मल ये दरख्त पानी में डूबे हुए थे। अभी भी वो जो पानी वापस रिटर्न हुआ उसकी बाकियात अभी भी नजर आ रही हैं। लोग आते हैं अपना घर देखने के लिए, ये पैदल लोग चलकर जा रहे हैं अपने घर को देखने के लिए। खवातीन जा रही हैं, सर पर सामान रखा हुआ है कि जाएं अपना जो घर में सामान पड़ा उसको देखें। ये लोगों का शिकवा ये है कि हमारे घरों में जो सामान था, क्योंकि इस जो ये सोसाइटी है इसमें जो प्रॉपर जो बिजली का कनेक्शन नहीं था, बिजली नहीं थी, तो लोग ज्यादा सोलर यूज करते थे। तो उनका कहना है कि जो सोलर प्लेटें थी या दीगर हमारा घर में सामान था उसको जो चोरी किया गया, जिसकी हमने मुतअद्दिद बार जो इंतजामिया है या पुलिस इंतजामिया यहाँ जो भी आती थी उनको हम शिकायत भी करते रहे कि हमें अपने घरों में जाने दें, जो हमारा सामान है हम उसको बाहिफाजत या वहां से निकालें या उसको सेव करें, क्योंकि हमारे घरों के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए थे, तो सामान जो है वो चोरी होता रहा। इसकी शिकायत भी करते रहे। अभी भी ये पानी का जो लेवल है यहाँ से कितना फासला आगे दरिया तक जो है वो पानी कितना फासला है? ये फासले का नहीं पता जी, किलोमीटर का हिसाब नहीं पता अभी कितने 3-4 फुट है। यानी यहाँ से 3 किलोमीटर अभी फासला है। 3 किलोमीटर का फासला है। इधर गोल चक्कर से दरिया 3 किलोमीटर है। इधर से पानी कम है, जो आगे ब्लॉक हैं उधर पानी 6 फुट 7 फुट अभी भी घरों में खड़ा है। तो क्या वो जो मशीनरी है वो 1-2 दिन में पानी तो उतरना नहीं चाहिए था? कि क्या वजह क्या है मशीनरी उस तरह काम नहीं कर रही? इंतजामिया कहती है कि हमने बड़ा इधर से जो पानी आ रहा था ना वो पानी बहुत काफी था, इसलिए ये पानी निकला। अभी आप रहायश पजीर कहाँ हैं? वो तो बड़ा मुश्किल। अली ब्लॉक में घर है हमारा, इधर आगे जी आगे। तो तकरीबन उस गली में पानी है ना जो 8 फुट खड़ा है अभी भी। कोई सामान ही अभी घर से निकाला असी। 2 पोर्शन घर के हैं, डबल स्टोरी है, उसमें से कोई चीज नहीं निकाली। अभी आपने देखा घर में सामान सेव है? जाया ही नहीं जाता, घर में नहीं जाया जाता अभी तक, तो घर में गया ही नहीं है। इधर खड़े होकर देख लेते हैं, वापस चले जाते हैं। तो रहायश कहाँ रखी हुई आप? रैश वो खेमे हैं, वो उधर मोलनवाल में लगे हैं, उधर रहते हैं। तो वो तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता है? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। क्या हुकूमती मशीनरी अगर काम करे वो तो मिनटों में काम होता है, अगर करने में आए। मशीनरी देखो भाई, जो 2-3 टरपैने आई है ना, 4 दिन हो गए हैं उनको उधर खड़ी, अभी तक फिट नहीं हुई, पानी नहीं उससे निकाल रहे हैं। एक लगी है, जब कोई रौंड का सुबह अफसर आने होते हैं उधर वो चला देते हैं 1-2 घंटे, उसके बाद वो भी बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये जो मकामी रहायशी हैं, जारी बात है अगर किसी का घर जो है वो छत छिन जाए उसके लिए तो मुश्किलात होती हैं, और फिर इनका सामान भी अपने घर में पड़ा हुआ है, और उसके वजह से जो है अब कैंपों में रहायश पजीर हैं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात हैं, और यहाँ आते हैं अपना घर देखते हैं और चले जाते। आप भी यहाँ के रहायशी हैं? कहाँ घर हैं? उमर ब्लॉक कोई सामान नहीं कड्डा, अंदर ही पिए, खैमा भी नहीं लबा, पिंड जांदा रही, पिंडू काल परसों आए। अच्छा, आप गांव कहाँ के रहने वाले? सादागंज। अच्छा, वहाँ से आप वापस आए हैं? हाँ जी, सामान में कुछ आने वाल ही नहीं गया जाता, एडा पानी का उधर पानी है। हाँ जी। तो ये आप फैमिली के साथ इधर आ गए? हाँ जी। ये देखें जी, आप यहाँ किराए पे रह रहे थे और फैमिलीज के साथ ये बच्चे हैं रिक्शे के पे इधर आ गए हैं, आप घर देखने आए हैं। उनका कहना है कि अभी भी हमारे घर में पानी खड़ा है। अब ये पानी हुआ कम अभी घर में? देखा कि सामान कोई? अभी तो कुछ भी नहीं काम हुआ, अभी तो गए हुए हैं अंदर, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, और सामान तो सारा ही बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अभी रह कहाँ रहे हैं ये? तो अभी इधर ये मोलनवाल वाली साइड पे कैंपों में। हाँ जी।
تو یہ تو مشکل نہیں ہو جاتا بچے کے ساتھ؟ تو اب جتنا بھی مشکل ہوئے ٹائم تو پاس کرنا ہے نا. تو کیا اپیل کیا کرتے ہیں انتظامیہ سے؟ انتظامیہ کچھ کرنے بھی آئے تو پھر تو تو منٹوں میں پھر کام. کیا اپیل کریں آپ ہمیں بتائیں. کتنے دن آج ہو گئے ہیں؟ آج 23 دن ہو گئے ہیں. 28 کو آیا تھا, آج 18 ڈیٹ ہے. آپ بتائیں کتنے دن ہو گئے ہیں. بالکل یہ تو ہے. تو ابھی تک گھر میں کتنا پانی ہے ابھی؟ گھر میں بھی کم سے کم یہاں تک پانی ہے سر. 4 سے 5 فٹ تک ابھی جی پانی ہے. 4-5 سے اوپر ہی ہے. جی بالکل. ابھی جو ہے وہ گھروں میں پانی. کہاں آگے آپ کا گھر کدھر ہے؟ ہمارا ایک پلاٹ ہے, 2 پلاٹ ہیں اور 2 گھر ہیں رشتہ داروں کے. پہلی منظر ابھی ڈوبی ہوئی ہے, جو اینڈ پہ ہے, جو شروع ہوتا ہے وہاں سے. یہاں سے یہ ہے 3 فٹ, آگے چلے جائیں 6 سے 7 فٹ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے. تو ہمارا تو پلاٹ ہے, اب وہاں پہ گھر بنانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جی بالکل. زمین کے کچھ نیچے پانی ہے. لوگوں کے یہاں پلاٹ بھی ہیں, کچھ لوگوں کے گھر بھی ہیں اور جو مکمل پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ اگر اس طرح جس طرح ان کا دعویٰ تھا اگر اس طرح کام کرتی تو آپ 23 دن گزرنے کے باوجود جو پانی ہے اس کو نکالا نہیں جا سکا اور پانی نکال سکتے. ابھی بھی لوگ اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں, تو کدھر گھر ہے آپ کا؟ 80 فٹ روڈ پر ہی ہے, جو فارم ہاؤس ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے. تو ابھی بھی وہاں پہ جو ہے نا 5 سے 6 فٹ پانی ہے وہاں پہ. اچھا, اب آپ نے تو دیکھا ہوگا, گئے ہوں گے, جو انتظامیہ مشینری ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری مشینری دن رات 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. اگر متحرک ہو مشینری تو پانی کا لیول 23 دن گزرنے کے بعد تو کم ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی یہ مین روڈ پہ پانی ہے, گلی محلوں میں تو ویسے کھڑا ہی ہے. ایکچولی اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے, یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور وہ اتنی پاور نہیں رکھتے کہ اس ڈیزاسٹر کو کنٹرول کر سکیں. اور کنٹرول تو کیا, اس ڈیزاسٹر کو پریونٹ کرنے کے علاوہ وہ یہاں پہ جو پانی آ گیا ہے اس کو بھی نہیں نکال سکتے. یہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے. تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ڈرین بنائی گئی تھی اس میں سے کچھ پانی نکل رہا اب تو, کیونکہ لیول کم ہو گیا راوی کا؟ پانی نکل رہا ہے, لیکن جو بیڈ لیول پہ نیچے سطح پہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ جیسے یہ ہے, یہاں سے ابھی تک پانی نہیں نکلا. تو یہ دیکھیں انکل آ رہے ہیں ادھر سے. آپ گھر سے ہو کے آئے ہیں, کچھ سامان وغیرہ سیف ہے یا؟ جی ہر چیز جو ہے وہ گل گئی ہے. سٹور تھا ہمارا یہاں پہ, یہ اس میں بھی وہ سمجھیں کہ کاؤنٹر الٹے ہوئے پڑے ہیں کیونکہ پانی جب آتا ہے تو وہ ہر بھاری چیز بھی اس میں تیرنے لگتی. تو وہ سامان سارا اس کے علاوہ گھر کے سارے الیکٹرانکس اپلائنسز تھے, باقی ساری چیزیں تھیں, فرنیچر تھا, وہ ہر چیز گل گئی, بس ختم ہو گئی ہر چیز. جی بالکل. یہ جو لوگ یہاں کاروبار بھی کرتے تھے, جن کی یہ مین روڈ پہ جو دکانیں تھیں, وہ بھی پانی میں, ظاہری بات پانی آیا وہ پانی میں ڈوب گئیں, کاروبار بھی تباہ ہوا. اور جو رہائشی تھے جو یہاں سے یہ آگے کی طرف تقریباً کوئی 2 سے 3 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے دریا تک, اور اسی طرح جو گھر ہیں دونوں طرف, یہ ابھی کیونکہ ریسکیو اب جو پانی ہے یہاں پانی کا لیول 6 سے 7 انچ ہے, اور اسی طرح گلی محلوں میں ابھی پانی کا لیول جو ہے وہ 2 سے 3 فٹ ہے. اور آگے کی طرف جیسے جاتے جائیں تو پانی کا لیول جو ہے وہ جو مقامی رہائشی وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں ابھی بھی جو پانی ہے وہ 8 سے 9 فٹ تک جو ہے وہ پانی ہے. اور جو بالکل قریب دریا کے قریب چلے جائیں جہاں رہائشی ہیں وہاں ابھی بھی ایک منزل جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومتی مشینری یا انتظامیہ جو دعوے کاری ہے اگر وہ متحرک ہوتی تو ہمیں 23 دن گزرنے کے باوجود ہم ابھی بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اگر انتظامیہ متحرک ہوتی, دن رات کام کرتی ہماری سہولت کے لیے, تو ہم یہ 2 سے 4 دن میں جو پانی ہے یہ لیول کم ہوتا اور ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے. اب ہمارا سامان جو ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے مکمل, اور ہم ابھی تک جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کچھ کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں, کوئی اپنے رشتہ داروں کی طرف ہیں. اور ہم اگر حکومت متحرک ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں واپس جاتے. اس کا تمام تر جو ہے وہ نااہلی جو ہے وہ حکومت کی کاؤنٹ کریں گے. یہ مقامی رہائشی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکے. لیکن جو انتظامیہ دوسری جانب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جو تمام مشینری ہے وہ دن رات وہاں کام کر رہی ہے, جو پانی ہے اس کو نکالا جا رہا ہے. اور کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو واپس گھروں میں جو ہے وہ واپس بھیجا جا سکے. میاں شعیب کو اجازت دیجیے ڈان ڈیجیٹل کے ساتھ. اور یہ تھیم پارک کا علاقہ تھا جہاں ہم نے تمام تر صورتحال سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا. جی.